سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے کتاب الایمان کے اندر حدیث جبرائیل علیہ السلام کو نقل فرمایا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کے اندر نقل کیا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کچھ زیادہ تفصیل بیان کی کہ ہمارے پاس ایک ایسا آدمی آیا کہ جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور بال بہت زیادہ سیاہ تھے، اور لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے آثار نمایاں نہیں تھے، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا۔ یعنی ہمارے لیے یہ بڑے تعجب کی بات تھی کہ اگر وہ مسافر ہوتا تو اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید نہ ہوتے اور بال بہت زیادہ سیاہ نہ ہوتے، بلکہ سفر کے آثار اس پر نمایاں ہوتے، اور اگر وہ ہمارے علاقے کا تھا تو ہم اسے پہچانتے، لیکن ان میں سے کوئی بات نہیں تھی۔ تو یہ بڑے تعجب کی بات تھی۔ تو وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بشری اور انسانی پیکر کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کئی صورتوں کے اندر تشریف لاتے ہیں، جن میں سے دو مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے۔ انہ رآ جبریل، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا، لہو 600 جناح، ان کے 600 پر تھے، اور 2 پروں کے ساتھ انہوں نے مشرق اور مغرب کے مابین جو کچھ تھا اسے ڈھانپ لیا۔ تو 2 مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی نورانی شکل میں سرکار نے ان کو دیکھا، اور اس کے علاوہ وہ کبھی کسی دیہاتی کی صورت میں آتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی غیر معروف صورت، اور کبھی جو ہے وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکل میں متشکل ہو کر حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر۔ حضرت دحیہ کی شکل میں تشکل کا مقصد یہ تھا کہ وہ بڑے خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، اور فرشتے بھی بڑے حسین و جمیل اور پیکر جمال ہیں، تو اس وجہ سے وہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے۔ اس سے واضح طور پہ معلوم ہوا کہ نورانی جس کی حقیقت ہے وہ بشری قالب میں آ سکتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو کل بیان کیا تھا کہ حضرت مریم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بشری شکل میں آئے اور کامل مکمل بشر بن کر آئے، ہے نا؟ تو وہ بشری قالب کے اندر، یہ جسم مثالی کے اندر جو ہے وہ آ سکتے ہیں، جسم مثالی کے اندر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کیوں آئے؟ انہوں نے آ کر حضور سے چند سوال کیے، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے پاس آئے تھے جبرائیل امین علیہ السلام یعلمکم دینکم، کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ اصل بات یہ تھی کہ صحابہ کرام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوشش کرتے تھے کہ ہم زیادہ سوال نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں منع کیا ہے نا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ تو ان کی یہ تمنا ہوتی کہ سرکار علیہ السلام کی خدمت میں کوئی دیہاتی آئے اور وہ آ کر حضور سے سوال کرے، اور ہم حضور سے علم کی بات جو ہے وہ حاصل کریں۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی جلالت کی وجہ سے ایک سوال حضور سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن سرکار کی ہیبت کی وجہ سے میں پورا سال وہ سوال نہیں پوچھ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کمال درجے کی ہیبت، جلالت اور رعب عطا فرمایا تھا۔ حدیث پاک میں فرمایا نصرت بالرعب، کہ میری رعب کے ساتھ مدد کی گئی، سمجھا۔ اور اگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی بیان کرتے ہیں کہ اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت میں مزاح کا، تبسم کا، موانست کا پہلو نہ ہوتا تو کسی میں جرت بھی نہ تھی کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں بیٹھ سکتا۔ یہ سرکار علیہ السلام کا ایسا رعب، ایسی جلالت، اور صحابہ اپنے سروں کو جھکا کر بیٹھتے تھے،
اپنے سروں کو جھکا کر بیٹھتے تھے اور یوں ساکن اور جامد ہو کر بیٹھتے کہ پرندے بھی ان کے سروں پر وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کوئی جامد چیز ہے، پرندے بھی آ کر بیٹھ سکتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب تھا صحابہ کرام کی نگاہ میں، اس لیے ان کی تمنا ہوتی تھی کہ کوئی آئے اور آ کر حضور سے سوال کرے، تو اس لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر سوال کیے۔ یہ سوال جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کیے ہیں، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، ان سوالوں کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور نے فرمایا کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس میں دین کیسے ہے؟ تو دین اس طرح ہے کہ دین کے بنیادی طور پہ دو حصے ہیں، ایک حصہ عقیدے پر مشتمل ہے اور ایک حصہ اعمال صالحہ پہ مشتمل ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کثرت سے آتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی۔ اسی کے اوپر جنت کا ترتب بھی ہے، اللہ کی رضا اور مغفرت کا ترتب بھی اسی کے اوپر ہے۔ سمجھ آئے؟ تو دین کے بنیادی طور پہ دو حصے ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ تو ایمان کے متعلق تو انہوں نے سوال کر دیا نا کہ مل ایمان۔ اس کے بعد جو اعمال صالحہ ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، کچھ ظاہری اعمال ہیں اور کچھ باطنی اعمال ہیں، قلبی، روحانی، باطنی۔ کچھ اعمال وہ ہیں جیسے خشوع، خضوع، توجہ الی اللہ، انابت الی اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرنا، یہ باطنی اعمال ہیں۔ اور ظاہری اعمال کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو اعمال میں ظاہری اور باطنی اعمال کو جو جمع کر لے اور جس میں ایمان موجود ہو تو اس نے دین کی حقیقت کو پا لیا، دین کی حقیقت کو پا لیا۔ اس لیے یہ تین سوال آ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کیے اور حضور نے فرمایا کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ مل ایمان، مل اسلام، یہاں سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ایمان اور اسلام دو علیحدہ چیزیں ہیں اور ان کے مفہوم میں تغایر ہے۔ جس طرح کہ بہت سارے علماء کا یہ مذہب ہے کہ ایمان علیحدہ چیز ہے، اسلام علیحدہ چیز ہے، اور میں نے آپ کو کل بیان کیا تھا ان کی دلیل یہ آیت کریمہ بھی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، اعراب دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، فرمایا محبوب تم فرما دو تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان اور اسلام کا ایک ہی مفہوم ہوتا، ایمان اور اسلام کا، تو قرآن مجید میں ایمان کی نفی کے ساتھ اسلام کا اس بات کیسے کیا جاتا؟ امام بخاری علیہ رحمت کا مذہب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آگے حضور نے جو بات فرمائی نا وہ یہ کہ یعلمکم دینکم، کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایمان اور اسلام دونوں کے مجموعے پر دین کا اطلاق کیا، تو پتہ چلا کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک۔ اور اس پر دلیل یہ آیت کریمہ بھی ہے کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جو اس بستی میں مومن تھے نا ان کو ہم نے نکال دیا اور وہاں ہم نے مسلمانوں کا صرف ایک گھر پایا، وہاں مسلمانوں کا۔ تو یہ بھی اس بات پہ دلیل ہے کہ ایمان اور اسلام جو ہیں یہ ایک ہی چیز ہیں۔ تو ہم اس کی یہ وضاحت کرتے ہیں ایمان اور اسلام کا مفہوم جدا جدا ہے۔
اگر مفہوم جدا جدا نہ ہوتا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کبھی حضور سے یہ دو علیحدہ علیحدہ سوال نہ کرتے، اور اگر ان کا مفہوم ایک ہی ہوتا تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرما دیتے کہ یہ تو مفہوم میں نے ایمان کے تحت بیان کر دیا ہے، جو ایمان کا مفہوم ہے وہی اسلام کا مفہوم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضور نے یہ بات نہیں فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے، بلکہ حضور نے بھی دو مختلف جواب دیے۔ ایمان کے باب میں حضور نے تصدیق کا ذکر کیا، اور اسلام کے باب میں ظاہری اعمال کا ذکر کیا، جس سے معلوم ہوا کہ جس طرح تصدیق اور ظاہری اعمال میں فرق ہے، اسی طرح ایمان اور اسلام کے مفہوم میں بھی فرق ہے۔ ہاں، یہ مصداق کے اعتبار سے متحد ہیں کہ جو مومن ہے وہ مسلمان ہے، اور جو مسلمان ہے وہ مومن ہے۔ اور بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ ایمان اور اسلام میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ جو مومن ہوگا وہ مسلمان لازماً ہوگا، اور جو مسلمان ہو وہ ضروری نہیں کہ وہ مومن بھی ہو، جیسے اللہ رب العزت نے ایمان کی نفی کی اور اسلام کا اثبات کیا۔ تو ایمان کے باب میں حضور نے جواب دیا ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لے کر آئے، تو اللہ پر ایمان۔ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان کیا ہے؟ کہ وہی مستحق عبادت ہے، اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان کیا ہے؟ وہی واجب الوجود ہے، نہ اس پر کبھی عدم آیا ہے اور نہ اس پر کبھی فنا آئے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان کیا ہے؟ کہ نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان کیا ہے؟ کہ پوری کائنات کا یکتا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ خالق کل شے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان کیا ہے؟ کہ پوری کائنات کا یکتا مدبر اللہ رب العزت ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہی آسمان سے لے کر زمین تک ہر شے کی تدبیر فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان کیا ہے؟ کہ وہی ہر نعمت کو پیدا کرنے والا ہے، وہی روزی رساں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ حقیقت میں رازق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، اور اس ایمان کا اقتضا یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفات کمالیہ سے متصف مانا کہ اس کا ارادہ بھی ہے، اس کا علم بھی ہے، اس کی قدرت بھی ہے، تو اس کا لا محالہ تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نقائص سے بری مانے، عیوب سے پاک مانے۔ اللہ رب العزت کے لیے جسم کا ہونا عیب ہے، اللہ رب العزت کے لیے مکان کا ہونا عیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمانے کا ہونا عیب ہے۔ سو اللہ رب العزت جسم سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، زمانے سے بھی پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان۔ وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان۔ سمجھ آئی؟ فرشتوں پر ایمان یہ ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کے معزز بندے ہیں، نوری مخلوق ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ بل عباد مکرمون، اللہ رب العزت فرماتا ہے بلکہ فرشتے اس کے معزز بندے ہیں، فرشتے اس کے۔ ہمارے ہاں جو جاہل نقیب اور نعت خوان اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ فرشتوں کی بے ادبی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام یا حضور کے اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، تو کمی جن کو اللہ فرمائے کہ بل عباد مکرمون، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والے فرشتے ہیں، تو ان کو ہم اگر کمی کہیں تو یہ کتنی غلط بات ہوگی کہ مالک اور خالق یہ فرمائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ کمی ہے۔ اور کمی ایک حقارت کا لفظ ہے نا، کسی کی تحقیر کرنے کے لیے یہ لفظ ہماری زبان میں استعمال کیا جاتا ہے کہ تو کمی ہے۔
تو فرشتوں کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا یہ ان کے ادب کے منافی ہے، ان کا احترام، ان کی عزت یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ان کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ رب العزت کے قرب میں رہتے ہیں، کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اور وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس میں وہی کام کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی عزت ہے تو ہم بھی ان کا احترام کریں۔ یہ فرشتے جو ہیں یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نور، نور سے پیدا کیے گئے۔ اور فرشتوں میں بھی رسول فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے بھی رسول منتخب فرماتا ہے اور لوگوں سے بھی، انسانوں سے بھی رسول منتخب فرماتا ہے۔ متکلمین کا اور اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو فرشتوں کے رسول فرشتے ہیں، فرشتوں میں رسول فرشتے ہیں، وہ فرشتے اولیاء سے افضل ہے، انسانوں کے رسولوں سے افضل نہیں۔ انسانوں میں جو اولیاء ہیں وہ ان سے افضل ہے، اور انسانوں میں جو رسول فرشتے ہیں وہ تمام فرشتوں سے، حتیٰ کہ رسول فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام رسول ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی رسول۔ انہ لقول رسول کریم، وہ رسول ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اور لیکن وہ سرکار علیہ السلام کے وزیر ہیں، اور حضور حضرت جبرائیل سے افضل ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں۔ اما وزیرایا من اہل السماء فجبریل و میکائیل، فرمایا میرے بہرحال آسمانوں میں جو وزیر ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ تو حضرت جبرائیل تو حضور کے وزیر ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا، جس سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے بلند ہے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے اور رسول فرشتوں کا جو مرتبہ ہے وہ انسانوں میں جو اولیاء ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ان تمام سے افضل ہیں۔ ہمارے اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اگر ولی کو رسول سے افضل کہا جائے تو یہ کفر ہے، ولی کو رسول سے افضل کہا جائے تو یہ کفر ہے۔ ہمارے پھر بہت سارے واعظین جو ہیں وہ جوش خطابت میں آ کر رافضیت سے متاثر ہو کر اور رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی اہانت کرتے ہیں۔ کچھ کہہ دیتے ہیں جی حضرت جبرائیل جو ہیں وہ پینے مانگنے والے ہیں اہل بیت کے در کے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک خطیب کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو وہ 3 دن اہل بیت کے پاس جو مسکین اور یتیم اور اسیر بن کے سوال کرنے آئے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں جی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اہل بیت کے درزی ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور سمجھ آ رہی ہے نا، کوئی ایسی روایت نہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرات حسنین کریمین کے کپڑوں کو سیا اور سی کر وہ لے کر آئے، اور ان کو درزی کہنے میں یقیناً ان کی اہانت ہے۔ سمجھ آئی؟ تو جن کی شان، جن کی عزت اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرمائے کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ وہ قوت والے ہیں اور عرش والے کی بارگاہ میں ان کی بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، تو پھر کوئی بندہ ان کے متعلق ایسی بات کہے جن سے ان کی حقارت لازم آئے تو یہ اہل سنت کا مشرب نہیں ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان لے۔ فرشتوں کے ذمہ جو ہیں مختلف کام ہوتے ہیں، مختلف ان کی ڈیوٹیاں ہیں فرشتوں کی، سمجھ آ رہی ہے نا، جن میں حضرت ملک الموت علیہ السلام قبض ارواح پہ مقرر ہیں۔ کچھ فرشتے جو ہیں وہ ماں کے پیٹ میں تصویر اور شکل بنانے پر مقرر ہیں، سمجھ آئی؟ کچھ فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ
بارش پر مقرر ہیں، بادلوں پر. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور وہ الرعد ہے، ٹھیک ہے نا، الرعد. تو فرشتوں